السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینتج الکلیتان سالبتاً کلیتاً والمختلفتان فی الکم ایضاً سالبتاً جزئیتاً۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ شکل ثانی کی ضروب منتجہ کو ذکر فرماتے ہیں کہ کون کون سی ضربیں نتیجہ دیں گی۔ تو فرماتے ہیں دو کلی یعنی کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو تو کبرا سالبہ کلیہ ہو، یا صغرا سالبہ کلیہ ہو تو کبرا موجبہ کلیہ ہو، تو یہ دو کلیے سالبہ کلیہ کا نتیجہ دیں گی۔ والمختلفتان فی الکم، اور وہ دو کلی اور وہ دو قیاس جو کمیت میں مختلف ہوں، بہی صورت کہ ایک مقدمہ کیا کلیہ ہو تو دوسرا جزئیہ ہو، یا پہلا جزئیہ ہو تو دوسرا کلیہ ہو۔ اس کی صورت مثلا یہ بنے گی کہ صغرا اگر موجبہ کلیہ ہے تو کبرا سالبہ، صغرا موجبہ جزئیہ ہے تو کبرا کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ کلیہ ہونا چاہیے، کبرا سالبہ کلیہ ہونا چاہیے۔ اور اگر صغرا سالبہ جزئیہ ہے تو کبرا کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ ہوگا۔ تو یہ 4 ضربیں ایسی نکل کے آئیں گی جو کہ نتیجہ دیں گی، اور اس کے علاوہ جو 12 ضربیں ہیں وہ نتیجہ نہیں دیں گی۔ تو فرماتے ہیں لینتج الکلیتان، شارح کہتے ہیں وعلم، آپ جان لیجئے ان ضروب المنتجۃ فی ھذا الشکل ایضا 4، شکل ثانی کی بھی جناب والا ضروب منتجہ آپ جان لیجئے 4 ہیں۔ حاصلۃ من ضرب الکبریٰ الموجبۃ الکلیہ فی الصغریین السالبتین الکلیۃ والجزئیہ، جو 4 ضربیں حاصل ہوں گی جناب والا کبریٰ موجبہ کلیہ کو 2 صغرا یعنی کہ صغرا سالبہ کلیہ صغرا سالبہ جزئیہ میں ضرب دینے سے، یعنی کبرا موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ ہی رہے گا، لیکن صغرا ایک صورت میں سالبہ کلیہ ہوگا اور دوسری صورت میں سالبہ جزئیہ ہوگا۔ اور جناب والا کبرا سالبہ کلیہ کو فی الصغریین الموجبتین الکلیۃ والجزئیۃ، 2 صغرا یعنی کہ صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزئیہ میں ضرب دینے سے، یعنی کہ کبرا کو آپ یا تو موجبہ کلیہ بنائیں، اس کے ساتھ 2 ضربیں آپ کو حاصل ہوں گی، بہی صورت کہ کبرا موجبہ کلیہ ہی ہو اور صغرا سالبہ کلیہ ہو، کبرا موجبہ کلیہ ہی ہو صغرا سالبہ جزئیہ ہو۔ اسی طریقے سے کبرا کو آپ سالبہ کلیہ بنائیں، وہ کہیں کہ کبرا سالبہ کلیہ ہو اور صغرا موجبہ کلیہ ہو، دوسری صورت کبرا سالبہ کلیہ ہو اور صغرا کیا ہو؟ موجبہ جزئیہ ہو۔ تو یہ 4 ضربیں جناب والا نتیجہ دیں گے۔ پہلی کی مثال پیش فرماتے ہیں الاول والصغرى الموجبۃ الکلیہ مع الکبریٰ السالبۃ الکلیہ، کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو کبرا سالبہ کلیہ کے ساتھ، جیسے کہ کل برتقال فاکہۃ، ہر سنترا میوہ ہے، ولا شیء من الثلج بفاکہۃ، اب برف میں سے کوئی بھی چیز میوہ نہیں ہے، فلا شیء من البرتقال بثلج، تو اب سنترے میں سے کوئی بھی چیز برف نہیں ہے۔
تو دیکھیے یہاں پر کل برتقال فاکہۃ، یہ کیا صغرا ہے جو موجبہ کلیہ ہے، اور لا شیء من الثلج بفاکہۃ، یہ کیا کبرا ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ تو نتیجہ کیا آیا؟ فلا شیء من البرتقال بثلج سالبہ کلیہ۔ دوسری ضروب منتجہ کیا ہے؟ ضرب منتجہ، وہ صغرا سالبہ کلیہ ہو مع الکبرى الموجبۃ الکلیہ، کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ، جیسا کہ لا شیء من العسل بفاکہۃ، شہد میں سے کوئی بھی میوہ نہیں ہے، وکل برتقال فاکہۃ، اور ہر سنترا کیا ہے؟ میوہ ہے۔ فلا شیء من البرتقال بعسل، تو سنترے میں سے کوئی بھی شہد نہیں ہے۔ تو دیکھیے لا شیء من العسل بفاکہۃ، یہ کیا صغرا ہے جو سالبہ کلیہ ہے، وکل برتقال فاکہۃ، یہ کبرا ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو نتیجہ کیا آیا؟ سالبہ کلیہ۔ والنتیجۃ منہما سالبۃ کلیہ، تو جناب والا دونوں ہی صورتوں میں اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا، کما رأیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا، وإلیہا اشار المصنف بقولہ لینتج الکلیتان سالبۃ کلیۃ، اسی کی جانب مصنف علیہ الرحمن نے اپنے قول لینتج الکلیتان سالبۃ کلیۃ سے اشارہ کیا، یعنی دو کلیہ، یعنی موجبہ اور سالبہ، یعنی صغرا موجبہ کلیہ ہو تو کبرا سالبہ کلیہ ہو، اور اگر صغرا سالبہ کلیہ ہو تو کبرا موجبہ کلیہ ہو، یہ دو کلی کائے کا نتیجہ دیں گی؟ سالبتن کلیتن، سالبہ کلیہ کا نتیجہ دیں گی۔ تیسری ضرب منتجہ، صغرا موجبہ جزیہ ہو کبرا سالبہ کلیہ کے ساتھ، الصغرى الموجبۃ الجزئیۃ مع الکبرى السالبۃ الکلیہ، صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، جیسے بعض الفاکہۃ نبع، بعض میوہ کیا ہے؟ انگور ہے، ولا شیء من التفاح بعنب، اور سیب میں سے کوئی بھی انگور نہیں ہے، بعض الفاکہۃ لیس بتفاح، تو بعض میوہ سیب نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بعض الفاکہۃ عنب جو کیا ہے؟ صغرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہے۔ لا شیء من التفاح بعنب، یہ کبرا ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ تو یہاں پر ہم کو نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ سالبہ جزئیہ، وہ کیا ہے؟ بعض الفاکہۃ لیس بتفاح۔ چوتھی ضرب منتجہ ہے صغرا سالبہ جزئیہ ہو کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ، جیسے بعض الحیوان لیس بساحل، یہ صغرا ہے جو کہ سالبہ جزئیہ ہے کہ بعض حیوان ہنہنانے والے نہیں ہے، وکل فرس ساحل، اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا، یہ کبرا ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو نتیجہ نکلے گا جناب والا فبعض الحیوان لیس بفرس، بعض حیوان گھوڑے نہیں ہیں، سالبہ جزئیہ۔ تو تیسری اور چوتھی صورت میں نتیجہ دیکھیے آپ، دونوں ہی صورتوں میں سالبہ جزیہ نکلا، اور پہلی اور دوسری صورت میں نتیجہ سالبہ کلیہ نکلا۔ تو ایک تو ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ شکل ثانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سالبہ ہوتا ہے، شکل ثانی کا نتیجہ سالبہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دو اس کے نتیجے سالبہ کلیہ ہوں گے، اور دو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ سالبہ جزئیہ ہوں گے۔ والنتیجۃ منہا سالبۃ جزئیۃ، اور دونوں یہ نتیجے تیسری اور چوتھی صورت کے کیا ہیں؟ سالبہ جزئیہ ہیں۔ وإلیہا اشار المصنف بقولہ، اسی کے جانب مصنف نے اپنے قول المختلفتان فی الکم ایضا سالبۃ جزئیۃ سے اشارہ کیا۔ وقد تبین بہذا، ظاہر ہو گیا اس سے یہ کہ شکل ثانی لا ينتج، نتیجہ نہیں دے گی، الا نتیجتین سالبۃ کلیۃ و سالبۃ جزئیۃ، مگر دو ہی نتیجے، ایک نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا اور ایک نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ والمختلفتان فی الکم ایضا سالبۃ جزئیۃ، یہاں سے شارح کچھ ترکیبی گفتگو فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف کا قول والمختلفتان، جو کہا معطوف ہے، اس کا عطف کیا گیا مصنف کے قول الکلیتان پر، یعنی کہ لینتج الکلیتان سالبۃ کلیۃ والمختلفتان فی الکم، تو یہاں پر والمختلفتان کا عطف کیا گیا کہاں پر؟ الکلیتان پر۔
اور مصنف کا قول سالبتن جزئیتن جو آگے ذکر کیا ہے، والمختلفتان فی الکم ایضا سالبتن جزئیتن، اس میں جو سالبتن جزئیتن ہے اس کا عطف ہے مصنف کا قول سالبتن کلیتن پر۔ تو دیکھیے یہاں پر دو عطف ہوگا جناب والا، ایک المختلفتانی کا عطف کا ہے پر الکلیتان پر، دوسرا عطف سالبتن جزئیتن کا عطف سالبہ کلیہ پر، اور عامل کیا ہے؟ عامل لیونتجا ایک ہی ہے۔ تو اب یہ جناب والا ایسے ہو گیا جیسے کہ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف، ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف۔ اب معامل یہاں پر ایک معمول ہو گئے دو جناب والا، لہذا یہ اس قبیل سے ہو گیا کہ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کے قبیل سے ہو گیا۔ یہ اسی کے تعلق سے شارح بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے اور عامل ایک ہے تو یہ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کے قبیل سے ہے۔ والمختلفتان فی الکم ایضا سالبتن جزئیتن قوله والمختلفتان مصنف کا قول والمختلفتان عطف علی قوله الکلیتان، اس کا عطف کیا گیا جناب والا کلیتان پر، وقوله سالبتن جزئیتن مصنف کا قول سالبتن جزئیتن عطف علی قوله سالبتن کلیتن، اس کا عطف کیا گیا جناب والا سالبتن کلیتن پر، فیکون من باب العطف، تو اب یہ جناب والا علی معمولی عامل واحد، ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کے باب سے ہو گیا۔ اب یہ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کے باب سے ہو گیا۔ والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان الصغرى والكبرى اما متفقتان في الكم بان تكون كليتين او مختلفتان في الكم بان تكون احداهما كلية والاخرى جزئية۔ شکل ثانی کی ضروب منتجا کا حاصل نچوڑ یہ ہے کہ صغرا اور کبرا یا تو دونوں کے دونوں متفق ہوں گے کمیت میں، بئی طور کے دونوں کیا ہوں گے؟ کلیہ ہوں گے۔ ایک اگر موجبہ کلیہ ہے تو دوسرا سالبہ کلیہ، تو دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ دیکھیے کمیت میں متفق ہیں، یا جناب والا صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں کمیت میں مختلف ہوں گے، بہین طور کے ان میں سے ایک تو کلیہ ہوگا دوسرا کیا ہوگا؟ جزئیہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شکل ثانی کی ضرب منتجا کے لیے شرط کیا؟ کبرا کا کلیہ ہونا، تو کبرا کا کلیہ ہونا متحقق ہو گیا، لہذا جزئیت کا احتمال صرف اور صرف اب صغرا ہی میں بچا۔ اب صغرا یا تو موجبہ جزئیہ ہوگا یا سالبہ جزئیہ ہوگا۔ کہتے ہیں والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان الصغرى والکبرى اما متفقتان، کہ صغرا و کبرا یا تو دونوں کے دونوں کمیت میں متفق ہوں گے، بان تکون کلیتن، بہی طور کے وہ دونوں کے دونوں کلیہ ہوں، او مختلفتان فی الکم، یا جناب والا دونوں کے دونوں کمیت میں مختلف ہوں گے، بان تکون احداہما کلیتن والاخری جزئیتن، بہی طور کے ان میں سے ایک یعنی صغرا و کبرا میں سے ایک تو کلیہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ جزئیہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتَا مُتَّفِقَتَيْن، تو اگر جناب والا وہ دونوں کے دونوں متفق ہوں کمیت میں، فَالنَّتِيجَةُ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ، تو نتیجہ جناب والا سالبہ کلیہ آئے گا۔ وَإِنْ كَانَتَا مُخْتَلِفَتَيْن، اور اگر دونوں کے دونوں یعنی صغرا اور کبرا کمیت میں مختلف ہوں، فَالنَّتِيجَةُ سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ، تو نتیجہ سالبہ جزئیہ آئے گا۔ فقد علمت ان الضروب المنتجة في من هذا الشكل اربعة، آپ جان چکے ہیں کہ اس شکل کی بھی ضروب منتجہ کتنی ہے؟ 4 ہیں۔ والقیاس یقتضی 16، اور قیاس 16 ضرب چاہتا ہے، کما ذکرنا جیسا کہ ہم نے اولاً ذکر کیا۔ الا ان اشتراط اختلاف القضیتین، تو اب یہ 4 کیسے رہ گئیں 16 میں سے؟ کہتے ہیں مگر یہ کہ دو قضیوں کے مختلف ہونے کی شرط لگانے نے اسقط ثمانیتن، 8 ضربوں کو کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا، یعنی کہ شکل ثانی کے نتیجے دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں قضیے کیا ہوں؟ ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں،
اب 16 ضروب منتجہ میں سے 8 قضیہ سے نکلیں گے جو مختلف نہیں ہوں گے، اس لیے وہ نکل جائیں گے ضروب منتجہ ہونے سے۔ اور جناب والا و اشتراط کلیت الکبریٰ، اور کبریٰ کے کلیہ ہونے کی شرط لگا لینے اربعتن 4 ضربوں کو نکال دیا، کیونکہ باقی ماندہ 4 ضرب ایسی بچیں گی کہ جس میں کبریٰ کلیہ نہیں ہوگا، حالانکہ کبریٰ کے کلیہ ہونے کی کیا شرط ہے۔ تو اب دیکھیے 8 پہلے نکل گئیں، 4 اب نکل گئیں، 8 4 12 ہو گئی نہیں ہو گئیں، اور ہوتی ضربیں کتنی 16، تو اب ضروب منتجہ 4 ہی تو رہیں گی۔ اس لیے شکل ثانی کی ضروب منتجہ کتنی ہے؟ 4 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔